نزلی کا شکار تھے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے کلیمز اور ہماری پرفارمنس کے درمیان ایک یوننگ گیپ تھا. تو ہمیں اپنی ان کوتاہیوں کا، کمزوریوں کا ادراک ہے، اور میں تمام لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم پہلے نیب کی اپنی اصلاح کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کا جو ٹرسٹ ہے وہ حاصل کر کے لیں گے، اور اس قوم نے جو ہمیں، اس ملک نے جو ہمیں ذمہ داری بخشی ہے اسے ہم عہدہ برا ہوں گے انشاءاللہ. آج کے جو میرے بہن اور بھائی، مجھے خود بڑی تکلیف ہوتی ہے لفظ متاثرین استعمال کرتے ہوئے، مجھے معاف کیجیے گا. ہم بھی آپ جیسے ہیں، میرے بھی بہن بھائی ہیں جو مختلف قسم کا فراڈ کا شکار ہوتے رہے ہیں. تو میں یہ ہم آپ کو نیب ایمبیسڈرز کہنا چاہوں گا، اور یہ میں بتا دوں کہ ہم جو اپنی نئی پالیسیز بنا رہے ہیں، جو اپنے پلانز اور وے آف آپریشن کو ریوائز کر رہے ہیں، وہ وکٹم ڈریون پالیسیز ہوں گی. میں نے ہارورڈ کی اسٹڈی کوئی نہیں دیکھنی، میں نے آکسفورڈ کی اسٹڈی نہیں دیکھنی. میں نے آپ کے جو تاثرات ہیں، اور اس کے لیے میری درخواست ہے کہ اس کے بعد غالباً چائے کا بندوبست ہے، اسی دوران آپ کو ایک کویشچنئر دیا جائے گا. اس میں آپ نے تمام جو آپ پہ بیتی گزری ہے اس کی تفصیلات لکھنی ہیں، ٹیبولیٹڈ شیپ میں ہے. کس نوعیت کا مسئلہ تھا، آپ کس طریقے سے اس کا شکار ہوئے، کیا کیا آپ کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، میرے ادارے اور ان کے افسروں کا کیا رویہ رہا آپ کے ساتھ، اور وہ تجاویز جو آپ دینا چاہیں گے کہ آئندہ سے اس طرح کے جرائم کا صدب آپ کر سکیں. تو کائنڈلی آپ نے آج لکھ کے دینا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ جو بنائیں گے وہ ہماری پالیسی کا بنیاد ہوگی. وہ تو اپنا حصہ ضرور کیجیے گا. یہ پرفارمر مجھے بتا رہے ہیں لیفٹ سائڈ پہ پڑا ہوا ہے، تو کائنڈلی اس کے اندر آپ آج اپنا اس کار خیر میں حصہ ڈالیں گے، کل ہمارے اور سے بہن بھائی بچ جائیں گے دھوکہ دہی اور فراڈ سے. تو یہ آپ ضرور کیجیے گا. دوسرا جو سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک روابط رہنے چاہیے. ہمارے جو ایمبیسڈرز، الاؤ می ٹو کال دیم، اور نیب، تو ہم ایسے کر رہے ہیں کہ ہم ماہانہ ایک بیٹھک کا بندوبست کریں گے، یا اس کو کچہری کر دیں گے. کچہری بھی ذرا کلونیل اس ریفلیکشن ہے. ایک ایسی بیٹھک جہاں ہم سب اکٹھے بیٹھے ہوں گے ایک ہی لیول پہ، اور جو آپ کے مسائل ہیں، جو آپ کی کوئریز ہوں گی، وہ ڈی جی صاحب ان کا متعلقہ جو عملہ ہے وہ آپ کو فوراً اس کا حل بتائے گا. اور اس کا آغاز بھی ہم شہر لاہور سے کریں گے، اور اسی مہینے سے کریں گے. اس کی آپ کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. تو نیب کو انشاءاللہ میری آپ کے سامنے یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم اس کو کھویا ہوا مقام واپس لا کے دیں گے. اور جو بھی نقائص، جو آپ کو جو تنازعات تھے وہ نچلے لیول پہ نہیں تھے، وہ میرے لیول پہ، جو بڑے لیول کے نا، تھوڑی سینئر لیڈرشپ کے، وہ انشاءاللہ وہ نقائص دور ہو چکے ہیں، دور ہو کے رہیں گے. میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ نیب 100% سیاسی غیر وابستگی کا آپ کو عملی نمونہ بنا کے دکھائے گا. ویل ریمین ایبسولوٹلی پولیٹیکل. ہمارا مقصد ہے جرم کی سرکوبی، جرائم کا خاتمہ، وائٹ کالر کرائم اور کرپشن کا صدبہ. اس کے لیے ہمارا کوئی فیورٹ نہیں اور کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے. ہاں البتہ ہم اپنے معاملات میں تہذیب اور شائستگی کو بہت اوپر پرائرٹی دیں گے. ہم نے اس کو عقوبت خانہ نہیں بنانا. ایک ہمارے پاس جو آیا ہے، ہم نے جرم کا خاتمہ کرنا ہے، ملزم کر رہے ہیں. ہر ملزم کے بھی وہی رائٹس اینڈ پریولیجز ہوں گے جو کسی کی ہوگی. تو یہ میری ایک ایفرٹ ہوگی، انشاءاللہ اس کے نتائج آپ کچھ عرصے کے بعد دیکھنا شروع ہو گئے. میری جو تاکید ہے وہ سمپل ون لائنر ہے، ٹریٹ ادر دا وے یو ووڈ لائک ٹو بی ٹریٹڈ. یہ ہمارا باٹم لائن ہوگا اور ہر ایک کے ساتھ ہوگی. پھر جو آپ نے جو سزا ملنی ہے یا جو آپ کو ریلیف ملنی ہے وہ معزز عدلیہ کا کام ہے. ہم اپنے کام کے دوران ایک پروفیشنل آرگنائزیشن کی طرح رہیں گے اور ہیں بھی. واسٹ میجورٹی از ویری پولائٹ، ویری پروفیشنل. اٹس اونلی فیو، بہت کم لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہماری نیک نامی پہ کچھ دھبا لگتا ہے. ایک جو میں مستقبل کی ترجیحات آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم
ہر آئے روز کوئی نہ کوئی اس طرح کے سکیم کو حل کر رہے ہوتے ہیں. 2 ختم کرتے ہیں, 4 اور نکل آتے ہیں. یہ کیٹ اینڈ ماؤس ریس بنی ہوئی ہے. تو پچھلے دنوں میں نے, کیونکہ آئی ایم اے نیو کمر ٹو دس انٹرپرائز, تو میں نے اپنے تمام جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ مشورہ کیا, تو پتہ چلا کہ نیب کی ایک بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ جو مروجہ قوانین ہیں اس میں اگر کوئی کمی ہے, کوئی خامیاں ہیں, تو اس کو اپڈیٹ کیا جائے, خواہ وہ فیڈرل لیول پہ ہو, پروونشل لیول پہ ہو یا لوکل لیول پہ. تو اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ ان تمام قوانین کا جائزہ لے رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے 3 مہینے میں ایک مؤثر قانون سازی کر کے ان جرائم کا سدباب کریں گے. اور ساتھ ہی ایک ہماری ایفرٹ ہوگی کہ یہ نیب یا اینٹی کرپشن پاکستان کا برانڈ نیم نہ بنے. ہم خاموشی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہیں. ہمارے نتائج بولنے چاہیے, ہماری پریس کانفرنسز اور سیمینارز کو نہیں بولنا چاہیے. کتنی جلدی ہم آپ کی دعائیں لے لیتے ہیں, یہ دس از آر جسے کہتے ہیں ایفیشنسی انڈیکس. تو ہماری کوشش ہوگی کہ کم پروجیکشن بٹ ود مور ریزلٹس. قانون سازی کریں گے انشاءاللہ, جس میں ہم اپنے جو انویسٹرز ہیں, جو بزنسز ہیں, جو ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کے جو ادارے ہیں, ان کی بھی جو اثاثے ہیں, ان کی انویسٹمنٹ ہے, اس کو تحفظ فراہم کریں. لیکن سب سے پہلے بنیادی تحفظ ہمارے ان بہن بھائیوں کا جو ہمارے انویسٹرز ہوں گے, ان کی جو حق حلال کی جو کمائی ہے اس کو تحفظ دیں گے. اب جو ہم قانون سازی کریں گے اس میں یہ جو معاملات ہیں ایک ڈیولپر اور ایک بائر کے درمیان نہیں رہیں گے. اس کے اندر ریگولیٹر بھی آئے گا, بائی لیٹرل سے یہ ٹرائی لیٹر بنے گا, اور آخر وقت تک تینوں کی ذمہ داری ہوگی. یہ دس ول بی, جسے کہتے ہیں ورلڈ آف ڈفرنس دیٹ وڈ ہیپن. تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ ایٹ لیسٹ ہاؤسنگ سیکٹر میں, ریل سیکٹر میں بڑا مشکل ہوگا کسی کو دھوکہ دینا, اور انشاءاللہ اس کا کلی طور پہ سدباب ہو جائے گا. دوسرا ہے کہ اس کے میری بہنیں بھائی بتا رہی تھیں کہ 8 سال بعد ان کو 7 سال کے بعد ان کو یہ رقم واپس ملی ہے. تو یہ بڑی تکلیف دہ اور صبر آزما لمحے ہوتے ہیں. میں معذرت خواہ ہوں, کاش ہم اس کو پہلے آپ کو یہ لٹا چکے ہوتے. لیکن ابھی جو میری پرائرٹی اور جو میری تاکید ہے, درخواست ہے اپنے تمام ٹیم کے ساتھ, کہ ہم اس کو کم سے کم ٹائم کے اندر کنکلوڈ کیا کریں. ابھی میرے پاس اور آپ کے پاس سالوں کا ٹائم نہیں ہے. ہم نے 2 مہینے میں کمپلینٹ ویریفیکیشن کرنی ہے, 6 مہینے میں ہم نے انکوائری کمپلیٹ کرنی ہے, 6 ہی مہینے میں ہم نے انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے ریفرنس فائل کرنا ہے. تو یہ سال سوا سال تک انشاءاللہ آپ کو آپ کا حق اور انصاف مل جائے گا. پہلے کی طرح سالوں سال پہ یہ محیط سلسلہ نہیں رہے گا. تو یہ چند ایک آپ کے ساتھ گزارشات ہیں. ہمیں آپ کا تعاون درکار ہے. ہماری اصلاح کیجیے, ہماری نکتہ چینی بھی کیجیے. جہاں ہماری اچھائیاں ہیں اس کی بھی آپ ہمارے برانڈ ایمبیسڈرز ہیں ایکچوئل, اور جو آپ ہماری نکتہ چینی کر کے ہم بڑے خوش اسلوبی, بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اپنی اصلاح کریں گے, اور ہمیں قطعاً اس کا کوئی جو ہے ملال نہیں ہوگا. تو میں اگین آج کی اس تقریب کے حوالے سے جو بریلینٹ ٹیم ہے نیب کے آفیسرز کے, جنہوں نے یہ 4 بڑے کیسز ان کو حل کیا, آج ان کی رقوم پہنچائیں واپس, ان کو بہت شاباش دینا چاہتا ہوں. ان کے لیے خصوصی انعامات ہیں. انشاءاللہ جو کیس کے ڈائریکٹر ہیں وہ عمرے پہ جائیں گے, اور وہاں بھی جا کے آپ ان لیے دعا کیجیے گا. اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ میری ٹیم کے ممبر جنہوں نے آپ کی مدد کی ہے, آپ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ. نیب پائندہ آباد, پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ. لاہور میں چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ تقریب سے خطاب کر رہے تھے, اور ان کی جانب سے گفتگو کی جا رہی تھی. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعید غنی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اسی وجہ سے جماعت اسلامی کے اندر اختلاف ہے, اور یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں 3-4 مرتبہ کہہ چکا ہوں, دوبارہ کہہ رہا ہوں, یہ لکھ کے رکھ لیجیے میری بات. جماعت اسلامی میں اختلاف ہے, اور جماعت اسلامی کے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی سیاست جماعت اسلامی کو نہیں کرنی چاہیے, جس میں نفرت ہو, جس میں منافرت ہو, جس میں لسانیت ہو, جس میں تقسیم ہو,
وہ لوگ حافظ نعیم الرحمان کے اس رویے سے نالاں ہیں, وہ ووٹ نہیں کریں گے حافظ کو. میں تو کب سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے نمبر پہلے پورے کرو بھائی. وہ تمہاری سیاست سے ناراض ہیں تمہارے اپنے لوگ, وہ نہیں کریں گے ووٹ ان کو, وہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دیں گے. ہمارے پاس بھی 155 ہمارے لوگ ہیں نا بھائی. ظاہر ہے کہ ہر آدمی تو مطمئن نہیں ہوتا, ہر آدمی تو خوش نہیں ہوتا, لیکن پارٹی کا ایک فیصلہ ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 155 میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو ادھر ادھر ہوگا, کہیں ایک شخص بھی نہیں ہوگا ادھر ادھر. ہم نے تو کوئی کسی زبردستی نہیں کر رہے. ہماری تو ہر ضلع میں روزانہ ہمارے جو تنظیمیں ہیں وہ ان کو بلا رہی ہیں, دعوت کری ہے, ہماری حاضری پوری ہوتی ہے اور سارے شہر میں گھوم پھر رہے ہیں, موجود ہیں. لیکن اگر آپ نوٹ کریں کہ مختلف ٹی وی پروگرامز میں حافظ نعیم الرحمان صاحب آتے ہیں, ان سے ایک سوال اکثر لوگ کرتے ہیں, بھائی بتائیے آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں, آپ کتنے لوگوں سے ملے, آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں, آپ بتاؤ نا کتنے لوگوں سے آپ ملے ہو, کتنے لوگوں نے آپ کو یقین کرایا. وہ جو 193 کی فگر جو آپ نے بنائی ہوئی ہے, بھائی سیاست میں اگر تو یہ جو فارمولا وہ بتاتے ہیں نا کہ یہ ہمارے ہیں 130 اور پی ٹی آئی کے ہیں 63 اور بس عمران نے اعلان کر دیا ہمارے بن گئے 193 اور میں میئر بن گیا. اگر یہ چیزیں اتنی آسان ہوتی تو پھر وزیر اعظم کا الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وزیر اعلیٰ کا الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے, چیئرمین سینٹ کا الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ اس جماعت کے اتنے ووٹ ہیں, اس نے حمایت کر دی, اتنا ہو گیا, چلو بھائی تو بن گیا. اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. الیکشن میں آپ کو ووٹ لینے پڑتے ہیں. اور آج کل تو حال یہ ہے کہ عمران خان کی سنتا کوئی نہیں ہے, اس کی تو بشرا بھی نہیں سنتی بیچارے کی آج کل. وہ تو میرا خیال ہے اپنے گھر میں اگر وہ اپنے کسی نوکر کو کہتا ہوگا جو پانی پلاؤ تو وہ بھی ڈرتا ہوگا کہ پتہ نہیں اس کو پانی پلاؤں تو کل کو یہ کوئی اور بھنڈ نہ مار دے 9 مئی جیسا, اور میں بھی رگڑا جاؤں اس کے ساتھ. عمران کی جس کی آج سن کوئی نہیں رہا ہے, یہ کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی والوں کو کہہ رہا ہے نہیں, عمران نے کہہ دیا ہے 63 ووٹ میرے ہیں, مانو کہ 63 ووٹ میرے ہیں اور مجھے ڈلوا کے دو 63 ووٹ آپ. یہ مذاق ہے بہت بڑا. انتخابی عمل ہے, آپ کوشش کریں, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں کوشش. میں اس پہ کوئی دوسرا, ہم نے خود پی ٹی آئی کے لوگوں سے رابطے کیے, میں نے بھی کیے, میں ملا ہوں لوگوں سے. لیکن ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے اکثر پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں کریں گے, منع کر دیا مجھے. کچھ نے کہا مجھے کہ ہم حافظ صاحب کو ووٹ کریں گے, ہم آپ کو ووٹ نہیں کریں گے, ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے. کچھ نے حافظ صاحب کو کچھ ان کی تعریفیں کی جو ان کی خاصیات ہیں جماعت اسلامی, انہوں نے بیان کیا. میں بول نہیں سکتا ہوں یہاں پہ, آپ وہ پھر بیپ لگا دیں گے اس پہ, میں نہیں کہہ رہا, انہوں نے کہا لیکن میں بول نہیں سکتا ہوں. تو اب یہ کوئی گناہ نہیں ہے, ہم پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہم کسی سے مل نہیں سکتے ہیں. بھائی جب ہم پی ایم ایل این کے لوگوں سے مل سکتے ہیں, جے یو آئی کے لوگوں سے مل سکتے ہیں, ٹی ایل پی کے لوگوں سے مل سکتے ہیں, تو پی ٹی آئی کے لوگوں سے کیوں نہیں مل سکتے ہیں؟ ہم ان سے التجا تو کر سکتے ہیں, ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں, ووٹ دیں نہ دیں ان کی مرضی, ان کا اختیار ہے. تو حافظ صاحب کی جو بوکھلاہٹ ہے, جو پریشانی ہے, وہ اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ 15 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. میرا خیال ہے کہ جب یہ رزلٹ آ رہا ہو, جب یہ الیکشن ہو رہا ہو, تو ہمیں این آئی سی وی ٹی کی ٹیم کو جو ہے نا وہ رکھنا چاہیے, تاکہ ایک سیکنڈ ابھی ہے نا یہاں رکھنا چاہیے. سراج صاحب جو ہیں وہ کل آصف زرداری صاحب کو یہ کہہ رہے تھے کہ مینڈیٹ کا احترام کریں. صحیح بات ہے, کرنا چاہیے, آپ کو بھی کرنا چاہیے, ہمیں بھی کرنا چاہیے. اگر مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو کراچی میں اس وقت جو سب سے زیادہ مینڈیٹ ہے پیپلز پارٹی کے پاس ہے. ہمارے 155 ہیں, آپ کے 130 ہیں. تو آپ پہلے ہمارے مینڈیٹ کا احترام کریں, ہم آپ کا بھی کریں گے. پھر دوسری بات, میں یہ بات کبھی سے کہہ رہا ہوں, کتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں جماعت اسلامی کی جو مقبولیت ہے, اس کو یہ ٹول پلازا کے بعد بریکیں کیوں لگی ہوئی ہے بھائی؟ یہاں تو آپ جیت گئے, کوئی 86 سیٹیں چیئرمینس کی, اور اس سے آگے جاؤ تو بس اندھیرا ہی اندھیرا ہے. پی ٹی آئی نے اگر کراچی میں کچھ سیٹیں جیتی ہیں تو پی ٹی آئی نے کچھ حیدرآباد میں بھی جیتی ہیں. مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے, شہری علاقوں میں وہ جیت رہے ہیں, انہوں نے کچھ نہ جیتی ہیں. جماعت تو بالکل دفن ہے, کوئی نام لیوا نہیں ہے اس کا کراچی سے باہر نکلے. تو آپ کراچی میں بھی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو جماعت اسلامی اس وقت جیتی ہے جب ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا, یا اس وقت جیتی ہے جب یہاں فوجی عامر بیٹھے ہوئے تھے. اس کے علاوہ مجھے بتا دیجئے کوئی دور جب بلدیاتی الیکشن نہیں جیتے ہوں. دو ان کے اوپر مہربانیاں ہوتی ہیں, ایم کیو ایم کا بائیکاٹ, فوجی عامر. اس وقت ایم کیو ایم کا بائیکاٹ تھے لیکن بدقسمتی سے فوجی عامر نہیں ہے. تو دونوں وہ مکس اینڈ میچ ہوتے ہیں نا,
دونوں کام جب جڑتے ہیں تو پھر جماعت اسلامی کا میئر نکل کے آتا ہے، لیکن یہاں سے ایک کام ہوا ہے دوسرا ہو نہیں رہا ہے، اس لیے جماعت اسلامی کے میئر آنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ یہ تو جو سامنے کی چیزیں وہ بتاتی ہیں کہ نشانیاں آپ دیکھیں تو ان کا میئر آنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ پھر کراچی میں 2002 کے الیکشن میں جماعت اسلامی کو نہیں بلکہ ایم ایم اے کو، جب یہ مشترکہ تمام ایک اتحاد تھا مذہبی سیاسی جماعتوں کا، انہوں نے کچھ نشستیں کراچی سے ضرور جیتی، ایم این اے کی بھی جیتی اور ایم پی ایس کی بھی جیتی۔ اس کے بعد 2008 2013 2018 15 کے بلدیاتی الیکشن، پھر یہ بلدیاتی الیکشن، بلکہ اس کو چھوڑ دیں اس میں تو آگے بلدیاتی الیکشن، پھر ضمنی الیکشن، کینٹونمنٹ کے الیکشن، جتنے انتخابات کراچی میں ہوئے ہیں مجھے جماعت اسلامی کی کارکردگی دکھا دیا۔ پیپلز پارٹی ہر الیکشن میں جیتتی رہی ہے، اور ہمارے جو مخصوص علاقے ہیں جہاں ہمارا ووٹ بینک ہے وہاں سے ہم جیتتے رہے، اور آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک آدھ علاقے کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی نے اپنے روایتی جو ڈومینیٹڈ ایریا ہیں وہیں سے جیتے۔ اور دوسری طرف جماعت اسلامی جس کا 2022 کے الیکشن سے پہلے 20 سال 2002 سے لیں پھر 2022 20 سال کے اس عرصے میں جتنے انتخابات ہوئے جماعت اسلامی کراچی میں کہیں نہیں ہے، اچانک 2022 میں یہ پیسے نکل کے آ جاتے ہیں کہیں سے۔ یار حیران ہونا چاہیے تمہیں، شکر ادا کرنا چاہیے تمہیں کہ تم سینٹرل سے جہاں صفر پہ کھڑے تھے آج آپ کے پاس وہ میجورٹی ہے، کرنگی میں جہاں تم صفر پہ کھڑے تھے وہاں تمہارے پاس میجورٹی ہے، ایسٹ میں جہاں تمہارے پاس چند سیٹیں تھیں آج تمہارے پاس وہاں اچھی خاصی سیٹیں ہیں۔ اس پہ شکریہ نہیں ادا کر رہے لوگوں کا، پریشانی اس بات کی کہ پیپلز پارٹی کیوں جیت گئی ہے، پیپلز پارٹی کو کراچی کے لوگوں نے کیوں مینڈیٹ دے دیا ہے۔ اور میں آپ کو آخر میں صرف ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو شور بچا رہے تھے ہم اپنی سیٹیں واپس لیں گے، بھائی لے لینا، عدالت میں تم ہو۔ صرف آپ کو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں، انہوں نے 6 یوسیز کا بڑا شور مچایا، 6 یوسیز کو اٹھا کر یہ الیکشن کمیشن گئے، اور وہ درخواست آپ کو موجود ہوگی۔ اس درخواست میں لکھا کیا انہوں نے؟ اس درخواست میں انہوں نے یہ لکھا کہ ان 6 یوسیز کی ریکاؤنٹنگ کرا دی جائے، ریکاؤنٹنگ کرا دی ہے، اور الیکشن کمیشن اپنی موجودگی اپنی نگرانی میں کرا دے۔ پہلی پیشی پہ ہمارے وکیل نے کہا جی ہمیں اعتراض نہیں کرا دیں آپ، الیکشن کمیشن نے نہیں کرائی۔ اس کے بعد 2-4 پیشیاں گزری تو الیکشن میں موجود تھا، تو چیف الیکشن کمیشن نے خود کہا کہ بھئی ریکاؤنٹنگ کرا دیتے ہیں، تو کہتے نہیں ریکاؤنٹنگ نہیں کرائیں۔ انہوں نے کہا جی آپ نے مانگا ہوا کہ ریکاؤنٹنگ، بولا نہیں نہیں ریکاؤنٹنگ نہیں کرائیں۔ مقصد کیا تھا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتے ہوئے اس لیے ہمیں جتا دو۔ 3 مہینے بعد الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا، انہوں نے یہ کہا جی اس کی ریکاؤنٹنگ ہونی چاہیے، ریکاؤنٹنگ ہو گئی، ہم جیت گئے۔ اچھا اس کے بعد یہ چلے گئے، اپنی جو پریئر تھی الیکشن کمیشن کے سامنے وہ ان کو مل گئی، ایک طرح سے وہ کیس ہی جیت گئے۔ اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل فائل کر دی، اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ ایک آ گیا، اور مجھے یاد ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ٹویٹ کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جماعت اسلامی کو جو ہے سرخرو کیا۔ میں نے اس کے اوپر لکھا فیصلہ تمہارے خلاف ہے، وکیلوں سے پوچھ لو۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا تھا، اس پہ شکریہ دیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم جیت گئے۔ اچھا وہ اس میں بھی ریکاؤنٹنگ کی بات تھی۔ پھر اس فیصلے کے خلاف جس کو یہ جیتے ہوئے تھے اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈی بی میں انٹرا کورٹ اپیل فائل کر دی انہوں نے، خود ہی اپیل میں چلے گئے۔ اللہ کا شکر ہے وہ اپیل بھی ہار گئے، الیکشن کمیشن سے ہارے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی سنگل بینچ سے ہارے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈی بی سے ہارے، اپیل بھی ان کی فارغ ہو گئی۔ اب کہہ رہے سپریم کورٹ جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اب یہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن بھی برا ہے، اب یہ کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ ایک جج تھا وہ بھی برا ہے، پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 جو دوسرے جج تھے وہ بھی برے ہیں۔ جو تمہارے حق میں فیصلہ نہ دے، جو تمہاری منطق کو نہ مانے، وہ برا ہے اور تماشا مچا کے رکھنا ہے۔ اب سپریم کورٹ رہ گیا، اب جائیں سپریم کورٹ بھی۔ بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اعتراض ہے، ہمارے کئی کیسز ہیں، ہم نے ٹرائبونل میں کیے ہوئے فائل کیسز، ہم تو یہ واویلا شور میں مچا رہے ہیں۔ تو یہ بلا جواز انہیں پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا میئر آئے گا، انشاءاللہ تعالی ہمارے چیئرمینز آئیں گے۔ کراچی شہر میں جو ترقیاتی کام کرانے کا ہم نے ایک سلسلہ و تسلسل شروع کیا ہے اس کو مزید تیز کریں گے، اور جس انداز میں پیپلز پارٹی کو کراچی میں پذیرائی ملی ہے، انہیں خدشہ ہے، انہیں ڈر ہے، انہیں یقین ہے کہ جو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اب سے کچھ مہینے بعد، پیپلز پارٹی کراچی کی ایک سب سے بڑی جماعت ان انتخابات میں بھی بن کر سامنے آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی سے وہ اس پورے انتخابی عمل کو متنازع بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں آپ لوگوں کے پاس نمبر ہوں گے سب کے، بھائی میں تو آپ سے گزارش کرتا ہوں، پی ٹی آئی کے منتخب چیئرمینز کے نمبر آپ کے پاس ہوں گے،
ان کے 63 لوگ ہیں, آپ ان سے رابطے میں ہوں گے, آپ فون کریں ان کو, ان سے بات کریں نا. حافظ صاحب کو بھی میں کہتا ہوں اگر نہیں ہے نمبر تو آپ برائے مہربانی ان کو بھجوا دیں, یا میں کہیں سے کوشش کرتا ہوں ادھر سے الیکشن کمیشن سے لے کے میں ان کو شیئر کر دیتا ہوں. بھائی ایک ایک آدمی کو فون کرو, جس طرح طریقہ کار ہوتا ہے ووٹ لینے کا, منت کرو, تھوڑی سی جا کے ریکویسٹ کرو کہ بھائی ہمیں ووٹ چاہیے. عمران خان نے اعلان کر دیا ہے, لیکن ایک بات بتاؤں, عمران کے نام سے ووٹ مانگے کو ٹھیکہ ملے گا. کچھ اور چکر چلاؤ. عمران خان میں پہلے ہی کہتا تھا نحوست ہے, یہ جس کے ساتھ لگتی ہے اس کو برباد کرتی ہے. تو عمران حافظ کے ساتھ لگا ہے, تو حافظ کو بھی دیکھیں. ایک تو عدالت میں جانے سے کسی کو نہیں روک سکتے, ان کا حق ہے. اگر وہ الیکشن کمیشن سے ایک دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے, پھر دوسری دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو کامیابی نہیں ملی تو سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. اب سپریم کورٹ میں بھی میں کہتا ہوں اگر بندیال کے پاس جائیں گے تو شاید کوئی ان کا بھلا ہو جائے, باقی قانون کے مطابق تو ان کے کیس میں کوئی دم نہیں ہے. جو دوسری بات آپ نے کہی دلچسپ بات ہے یہ. دیکھیں ایک تو آپ جو لفظ استعمال کرتے ہیں نا ان الیکٹڈ, یہ ان الیکٹڈ نہیں ہوتا. دیکھیں 2001 میں اور 2005 میں جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تو نعمت اللہ خان صاحب, طارق حسن صاحب, نسرین جلیل صاحبہ, مصطفیٰ کمال صاحب, کوئی بھی سٹی کونسل کا ممبر نہیں تھا. اس وقت قانون میں گنجائش تھی, انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا, وہ الیکشن جیتے اور ناظم اور نائب ناظم کراچی کے بنے. اس وقت جو یہ قانون ہے اس میں جب ترمیم تو ناصر حسین شاہ صاحب جو وزیر بلدیات ہیں انہوں نے تمام جماعتوں سے رائے لی کہ آپ بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا کیا ترامیم ہونی چاہیے. اکثر جماعتوں نے بشمول جماعت اسلامی کی, انہوں نے کہا کہ یہ جو باہر سے الیکشن لڑنے کا حق ہے یہ لوگوں کو ہونا چاہیے. خود انہوں نے کہا ہے ریٹن میں موجود ہے کہ یہ ہونا چاہیے. نہیں ریٹن میں جو پہلے لکھ کے بھیجا اس میں موجود ہے, منٹس تو لگے ہیں. پھر اس کے بعد جب یہ ترمیم نہیں ہو سکی اور یہ قانون بن گیا کہ میئر اور ڈپٹی میئر وہ بنے گا جو کے ایم سی کا ممبر ہوگا. ہم گئے تھے کسی ایک بڑا, مجھے تاریخ اور مہینہ یاد نہیں ہے, ہماری ملاقات ہوئی تھی حافظ نعیم الرحمان صاحب سے. انہوں نے خود کہا کہ یہ ترمیم آپ کریں اور یہ اس کے اندر رکھیں کہ باہر سے بھی الیکشن لڑنے کا کسی کو ہونا چاہیے. خود انہوں نے کہا, مجھے کہا, میرے سامنے کہا. اچھا وہ نہیں ہوا. اس کے بعد جب یہ ترمیم آئی اسمبلی میں تو اس وقت بھی جو ان کے ایک واحد آدھے رکن ہے, اس لیے آدھا اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں ایم ایم اے کا حصہ بھی ہے, رشید صاحب, انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جی ٹائمنگ اس کی غلط ہے لیکن میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا کیونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ ہونی چاہیے. جماعت اسلامیہ ایم ایم اے نے اس کی سپورٹ کی, پی ٹی آئی نے سپورٹ کی, جی ڈی اے نے سپورٹ کی, ٹی ایل پی نے سپورٹ کی. تو یہ جو ترمیم تھی یہ اتفاق رائے سے پاس ہوئی اسمبلی سے, اکثریت سے نہیں ہوئی ہے, اتفاق رائے سے پاس ہوئی. اچھا پھر اور اس میں ایک چیز اور ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان الیکٹڈ, دیکھیں اس کے اندر ایک پروویژن ہے جو شاید جو وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے یا جو 2001 میں تھا اس سے زیادہ بہتر ہے. وہ یہ ہے کہ جی کوئی الیکشن تو لڑ لے گا لیکن 6 مہینے کے اندر اندر اس کو کونسل کا رکن منتخب ہونا ہے. اگر مرتضی وہاب میئر بنتے ہیں تو اگلے 6 مہینے کے اندر اندر ان کو کے ایم سی کا رکن بننا ہے. سلمان مراد جو اس وقت ایک ٹاؤن کے ممبر تو ہیں لیکن کے ایم سی کے ممبر نہیں ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ 15 کو ڈپٹی میئر منتخب ہوں گے تو اگلے 6 مہینے کے اندر اندر ان کو کے ایم سی کا رکن منتخب ہونا ہے اور یہ ہوں گے. تو اسی طرح اگر کوئی اور بھی شخص لڑنا چاہتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں ان الیکٹڈ والی بات جو آپ کر رہے ہیں اس پہ مجھے اعتراض ہے. یہ الیکٹڈ لوگ ہی ہوتے ہیں چونکہ یہ ووٹ لے کر منتخب ہوں گے, یہ خود سے تو نہیں آ جائیں گے نا سی ایم نے نوٹیفکیشن نکالا اور یہ میئر بن گئے اور ڈپٹی میئر بن گئے. یہ ووٹ لیں گے, منتخب ہوں گے اور منتخب ہونے کے بعد میئر اور ڈپٹی میئر کو عہدے پائیں گے. ایک ایک کر کے ایک منٹ کیا جائے. جی جی آپ کہاں کے وڈیرے ہیں, کہاں سے آئے, کوئی ہوتا کہ آپ کا کام ہے. صحیح صاحب اسی میں ایڈ کر لیجیے کہ جماعت اسلامی اپنا سلوگن اسلام کا رکھیے, یہ بھی وضاحت کر دیجیے کہ اسلام میں کوئی وڈیرا ہونا جرم ہے یا اس طرح کا وڈیرا ہونا یعنی کہ وہ اسلام مخالف یا مذہب دشمن ہے. تو اس حوالے سے بھی وضاحت کریے کہ آپ مذہب دشمن بھی ہیں, کیا کیا خرابیاں ہیں. اچھا کل وزیر اعلیٰ صاحب نے وڈیرے کی عام الفاظ میں جو مطلب ہے
اردو زبان میں وہ آپ تمام دوستوں کو بیان کر دی، شاید نعیم الرحمان صاحب کو نہیں پتہ تھا. میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ نفرت کی سیاست نے، تفریق کی سیاست نے اس شہر کی خدمت نہیں کی. یہ شہر ہر قوم، ہر زبان، ہر رنگ، ہر نسل کے شخص کو اپناتا ہے. یہ سب کا شہر ہے، اس کو منی پاکستان کہا جاتا ہے. اور یہ جو بار بار تفریق کی سیاست کی گئی ہے، تعصب کی سیاست کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کراچی والوں نے اس تعصب کی سیاست کو، تفریق کی سیاست کو ریجیکٹ کیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی شکل میں، ان کے نمائندوں کی شکل میں. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج بھی بلاول صاحب، سعید صاحب، میں ہو گئے، جتنے بھی ہم لوگ پیپلز پارٹی کے کارکنان ہیں، ہمارا ایجنڈا کیا ہے کہ ابھی اگلے کچھ دنوں میں جو سائیکلون کا چیلنج ہے اس کو کیسے نمٹنا ہے، بارشیں آئیں گی اس کے چیلنج کو کیسے نمٹنا ہے، لوگوں کے مسائل کو کیسے حل کرنا ہے، کیسے ریلیف پرووائڈ کرنا ہے. ہم یہ تفریق کی سیاست نہیں کرنا چاہیں گے. اور میں بتانا چاہوں گا، آج سے چند ماہ پہلے کسی دوست نے مجھے بتایا کہ آپ این ای ڈی یونیورسٹی جائیے اور این ڈی یونیورسٹی جا کے کاغذات نکلوائیے حافظ نعیم الرحمان صاحب کے. کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو اپنے آپ کو کہتے ہیں انجینئر کہتے ہیں، انجینئر ہیں، وہ آپ لوگوں کے اوپر الزامات لگاتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں کے غیر مقامی ہیں. ذرا چیک کیجئے کہ پیدائش کراچی شہر کی ہے یا نہیں ان کی. میں تو کراچی میں پیدا ہوا ہوں، سلمان عبداللہ مراد کراچی میں پیدا ہوئے ہیں، سعید غنی صاحب کراچی میں پیدا ہوئے ہیں. ان کی پیدائش ہے کراچی کی، لیکن اس وقت بھی چونکہ ہماری سیاسی آئیڈیالوجی اس بات کی اجازت نہیں دیتی، اس ایشو کو میں نے نہیں اٹھایا. اور مجھے کل جو انہوں نے شارع قائدین کو بلاک کر کے یہ جو مقامی غیر مقامی تعصب کی سیاست کرنے کی کوشش کی نا، اس لیے مجبوراً میں یہ جواب دے رہا ہوں کہ میں اس شہر میں پیدا ہوا ہوں، اس شہر میں پلا بڑھا ہوں، اس شہر کے اسکول، کالجز میں، یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے میں نے. سلمان عبداللہ مراد صاحب کا بھی یہی ہے، سعید غنی صاحب کا بھی یہی ہے. یہ کون ہوتے ہیں تعصب کا کارڈ کھیلنے والے؟ خدا را لوگوں کو نہ بانٹیں. پیپلز پارٹی لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتی ہے، یکجا کرنا چاہتی ہے، یک زبان ہو کے انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہے. تو خدا را یہ تعصب کی ہم سب نفی کرتے ہیں. ہماری سیاسی جماعت، سیاسی آئیڈیالوجی اس بات کی نفی کرتی ہے. اور انشاءاللہ اگلے 4 سالوں میں اور اس کے بعد مزید 4 سالوں میں اور بہت سارے اور 4 سالوں میں ہم اپنے کردار سے ان تمام چیزوں کی نفی کریں گے. اور اکراس دا بورڈ جو شہر کے اندر خدمت ہوگی، کام ہوگا، ان لوگوں کے سب کے منہ بند ہو جائیں گے. میں ایک چیز، صرف ایک چیز، یہ جو ابھی انہوں نے ایک اور بھی چیز پوچھی، دیکھیں آپ نے کہا کہ اسلام میں یہ وڈیرے کی، لیکن ایک چیز آپ کو بتا دوں، اور یہ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتہ ہو. جماعت اسلامی بظاہر تو یہ انتخابی عمل کا حصہ بھی رہتی ہے، الیکشن لڑتے بھی ہیں، لیکن جماعت اسلامی کے جو بنیادی ان کا جو مقصد ہے، یا جو ان کا انٹرنل ڈسکشن ہوتا ہے جس فورم پہ، یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی پہ بلیو ہی نہیں کرتے. یہ ایک فرد ایک ووٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے. ان کا کانسیپٹ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کیا یہ جاہلیت ہے کہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اس کا بھی ایک ووٹ، اور ایک جاہل آدمی، مزدور آدمی جو سڑک ہوتا ہے اس کا بھی ایک ووٹ. یہ اس بات میں بلیو ہی نہیں کرتے ہیں. یہ تو مجبوری میں سسٹم کا حصہ ہے. یہ ڈینائی کریں میری اس بات کو، یہ بلیو ہی نہیں کرتے ہیں. اس لیے یہ اس قسم کی باتیں بھی پھیلاتے ہیں کہ قبضہ نہیں کریں گے. یار بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ کبھی اگر کوئی اس پہ کام کرنے کا موقع ملے، پیپلز پارٹی کے جتنے لوگ کراچی سے منتخب ہوئے ہیں، جتنے لوگ، آپ سب کا ڈیٹا نکالیے. آپ کو ہر رنگ و نسل کا آدمی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر اس شہر سے منتخب ہوتا ہوا ملے گا. ہر آدمی. جس طرح کہتے ہیں نا پاکستان، کراچی منی پاکستان ہے، پیپلز پارٹی گلدستہ ہے، اور پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر جو لوگ اس وقت منتخب ہو کر آئے کے ایم سی کے اندر، اس میں بھی ہر زبان بولنے والا آپ کو آدمی ملے گا. دیکھیے جماعت اسلامی کا بھی نکال کر دیکھ لیجئے نا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے. یہ بات مجھے کہ ٹھیک ہے کہ یار ہمیں کیا کون رہا ہے کہ ہم قبضہ کر رہے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس کمرے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، مجھ سے پرانا کراچی کا کوئی بھی نہیں ہے. پتہ نہیں 8 9 12 پشتیں ہو گئی ہوں گی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے آبا اجداد آئے کہاں سے تھے. پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں سے آئے تھے. کوئی رشتہ داری نہیں ہے کراچی سے باہر دادا کی ہمارے. اور یہ وہ کبھی کبھی نا وہ سمجھتے ہیں میں چڑھتا نہیں ہوں بھائی، میں خاص کے لیے ہوں. یہ لوگوں کو بتا دیں سعید غنی خاص کے لیے، اور کبھی کہتے ہیں خاص کے لیے سسٹم. بھائی اگر خاص کے لیے سسٹم نے تمہیں تکلیف دی ہے
تو بسم اللہ یہ سسٹم اور تمہیں تکلیف دے گا. دونوں سے سوال ہے. کل جب یہ ایک سے آپ کی مرضی جو اچھا پھر ٹھیک ہے. کل حافظ نعیم اور سراج اللہ کی تقریر کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے چندہ چور جماعت اسلامی, اس پہ آپ اتفاق کرتے ہیں؟ آپ بولیں گے؟ نہیں پہلے میں بولتا پھر. یار یہ بات اچھا آپ نے یاد کرائی. دیکھیں آپ کو پتہ ہے حافظ نعیم الرحمان جو ہیں وہ الخدمت کے بھی سربراہ ہیں یہاں کے, یہ پتہ ہے آپ کو بات؟ الخدمت کے. الخدمت ایک فلاحی ادارہ ہے جس کے بہت سارے جو اچھے کام تھے اس کی میں نے برملا تعریف کی ہے, اسمبلی میں کھڑے ہو کر بھی کیے, کئی جگہوں پر بھی کیے, کئی انہوں نے اچھے کام بھی کیے. لیکن اگر اس فلاحی ادارے کو جو چلتا کس پہ ہے, زکوٰۃ پہ, خیرات پہ, فطرے پہ, اور لوگ ان کو پیسہ دیتے ہیں اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ کسی اچھی جگہ خرچ ہو جائے گا اور ہماری آخرت سمجھ جائے گی. لیکن اگر یہ پیسہ حافظ نعیم الرحمان کو الیکشن جتوانے کے لیے خرچ ہو رہا ہو, یہ پیسہ جماعت اسلامی کو شہر میں الیکشن جتوانے پہ خرچ ہو رہا ہو, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ الخدمت کو پیسے دے رہے ہیں ان کو یہ سوال ان سے کرنا چاہیے, ان کا آڈٹ کرنا چاہیے. حافظ نعیم الرحمان کو جواب دینا چاہیے. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اس بلدیاتی الیکشن میں کراچی پہ خاص طور پہ جن جماعتوں نے الیکشن پر خرچہ کیا ہے, جماعت اسلامی نے ان سے شاید 10 گنا یا 100 گنا زیادہ خرچ کیا ہوگا. اربوں روپے کا خرچہ ہوا ہے ان کا, اربوں روپے کا. یہ جواب دیں کہ الخدمت کا پیسہ اس بلدیاتی الیکشن کی مہم پہ کیوں خرچ ہوا ہے. انہوں نے لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے الخدمت کے نام پر راشن تقسیم کیے, ان سے شناختی کارڈ لیے. انہوں نے جو اسکول چلاتے ہیں یہ مختلف, جہاں بچے جو پڑھتے ہیں مختلف غریب لوگوں کے, ان کی فیملیز کو بلا کے پابند کیا کہ تم جو ہے وہ جماعت اسلامی کو ووٹ دو گے. اور اس قسم کی بے شمار. یار ہم تو جب تم گند کرو گے تو ہم سچ بولیں گے. بھائی چپ رہو, اپنی سیاست کرو, لیکن بلا جواز ایلیگیشنز لگاؤ گے تو یہ حقائق ہیں جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے. میں کہہ رہا ہوں یہ ڈینائی کریں یا یہ ثبوت دیں, بتائیں کہ الخدمت کا پیسہ نہیں تھا تو کہاں سے پیسہ آیا تھا ان کے پاس. میں ایک بات ایڈ کر لوں. دیکھیں ابھی سب کی جائیدادیں پیپر سب داخل ہو گئے ہیں نا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں ابھی, کیونکہ ان ایشوز کے اوپر بات ہونی چاہیے. میں سعید غنی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ سوال کھڑا ہونا چاہیے کہ ہم حکومت میں ہیں, تمام الزامات لگتے ہیں, ہمارے بل بورڈز آپ کو نظر نہیں آئیں گے. یہ لوگ حکومت کے آس پاس بھی نہیں ہیں, ان کا کوئی اور, کہتے بھی ہیں مڈل کلاس کے ہیں لوگ. یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اتنی برانڈنگ, کیمپین, الیکٹرانک میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو, وہ خرچے کیسے اٹھائے انہوں نے. اور میں آج تمام آپ دوستوں کو کہنا چاہوں گا, میرے ایسے نکالیے, میں نے جو ٹیکس پے کیا اس کی ڈیٹیل نکالی اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کی نکالی. پورے شہر میں میرا ایک بل بورڈ نظر نہیں آئے گا آپ کو. یہ شہر کے ہر کھمبے پہ نظر آ رہے ہیں آپ کو, ہر پیڈسٹرین برج پہ نظر آ رہے ہیں آپ کو, اپنی تشہیر کر رہے ہیں, کبھی سائڈ پوز میں, کبھی فرنٹ پوز میں, کبھی اس پوز میں. تھوڑے دنوں کے بعد ایسے پوز میں. ہاں تو یہ سوال خدا را یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ بھائی بتائیے یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. ہم تو وہ بل بورڈ نہیں لگا سکتے. 15 مہینے ایڈمنسٹریٹر رہا ہوں شہر کا, 4.5 سال مشیر رہا ہوں, تھوڑی بہت پاور ہمارے پاس بھی ہے. یہ معاون خصوصی رہے ہیں, ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے چیئرمین رہے, پیچھے جان محمد بلوچ صاحب بیٹھے, ڈی ایم سی ملیر کے چیئرمین تھے. ہمارے آپ کو بل بورڈ نظر نہیں آئیں گے, ان لوگوں کے آپ کو نظر آتے ہیں. یہ ہے قبضہ گروپ جو کراچی کے کھمبوں پہ قبضہ کر رہے ہیں, اور پارکوں وارکوں پہ بھی ماضی میں یہی کردار ان لوگوں کا رہا ہے. انشاءاللہ پریکٹیکل چائنا کٹنگ بھی ختم ہوگی, اور جو سیاسی چائنا کٹنگ انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے اس کو بھی ختم کریں گے. سعید صاحب سوال یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ اور اتحادی بھی ہیں, جیسے آپ نے کہا نا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں. مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک فارم بھرا گیا ہے ڈپٹی میئر کے لیے, تو نون لیگ سے آپ کی کیا بات چیت ہوئی ہے؟ جو آپ کے اتحادی ہیں وہ ووٹ آپ کو ملیں گے؟ دیکھیں پی ایم ایل این نے خود ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا, ہماری جانب سے نہیں آیا تھا, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی غیر مشروط حمایت کر رہے ہیں. یہ خود ابھی انہوں نے دیا تھا. تو اگر کسی کے نامینیشن فائل ہوئے ہیں
तो मेरा ख्याल है वो मसला हल हो जाएगा और PMLN भी और JUI भी अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला मिर्ज़ा वहाब और सलमान मुराद को वोट करेंगे। और 15 तारीख को मैं अभी से बता रहा हूँ, हम रात को जश्न मनाएंगे कराची के शहरियों के साथ, पार्टी के मुंतखब लोगों के साथ और मेयर और डिप्टी मेयर के साथ। अगर ये सैलाब का चक्कर नहीं हुआ तो सीधी पे करेंगे। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी अवाम को। अदाफ में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।